مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے ایسا خوبصورت دین ہے جس میں کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ جس کے اوپر تفصیلی روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ آج دنیا میں مختلف قسم کی تجارتیں، کاروبار ہم کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے انویسٹر دنیا میں موجود ہیں، لیکن ماں باپ ہمارے ایسے انویسٹر ہیں کہ وہ پوری زندگی اپنی لگاتے ہیں، پوری عمر لگاتے ہیں، سارا مال و دولت بچوں پر لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو اس کے نتیجے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ بس وہ لگاتے جاتے ہیں، پوری زندگی کھپا دیتے ہیں۔ اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنے غم، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بسا اوقات خود بیماری کو بغیر دوائی لیے جھیل لیتے ہیں، لیکن بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاتے۔ خود پریشانی میں رات گزار لیتے ہیں، لیکن بچے کو بے سکونی کی نیند اور اجڑی ہوئی نیند کے ساتھ اس کو بیدار دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ خود ہر طرح کے حالات سے جوجھتے رہیں گے، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ میرے بچوں کو نہ معلوم ہو جائے، کہ ان کو میری تکلیف کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دنیا میں بھی کوئی ایسا ایماندار انویسٹر ہوگا کہ جو پوری زندگی لگا دے، سارا مال و دولت لگا دے، پوری جوانی اور عمر آپ کے اوپر کھپا دے، اور وہ کچھ اس کا بدلنا چاہتا ہو، آپ کے اوپر ذرا سی کوئی رقم کیا خرچ کر دے تو وہ چند دنوں کے بعد آپ پر احسان جتلائے گا۔ تم اپنے اس وقت کو بھول گئے، میں نے تو اتنا پیسہ لگایا تھا، اتنا انویسٹ کیا تھا، کہاں گیا؟ حساب میں نہیں مل گیا۔ ایک مالک اپنے نوکر سے، ایک ملازم سے، کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، ہم کسی کو نہیں بخشتے، ہر ایک سے حساب لیں گے، ایک ایک پائی کا اس سے حساب چکتا کریں گے۔ لیکن ہمارے ماں باپ کا کبھی ایسا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی طلب کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں بچپن میں ایسے پالا، نہ ہم نے دھوپ دیکھی، نہ برسات دیکھی، نہ کوئی اور ہم نے موسم دیکھا، بس لگے رہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ جو پودا اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور اس کو جو میں نے پانی دیا، کل یہ پودا بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بنے، میرا سایہ بنے، میرے ساتھ کھڑا ہو، بڑھاپے میں جو ہے میرے ساتھ چلے۔ ان کی چند خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم کھانا بھول چکے ہیں، ہمیں کھانا سکھاؤ، ہم چلنا بھول چکے ہیں، ہمیں چلنا سکھاؤ، ہم جینا بھول چکے ہیں، ہمیں جینا سکھاؤ، ہمارا سہارا بنو، ہم بے سہارا ہو چکے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے والدین کے حقوق کو بھلا چکے ہیں، اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب ہم والدین کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، بد زبانی سے کام لیتے ہیں، ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں بات بات میں، جیسا کہ ایک بے پرواہ، لاپرواہ اور غافل ملازم ہوتا ہے اور مالک اس کو جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آج کل کی اولادیں بھی گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتی، نعوذ باللہ۔ ایسی بدترین اولادیں ہو چکی ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اپنے دوستوں میں باہر بیٹھتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، ادھر ادھر کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں،
بڑے بن ٹھن کے جائیں گے، بڑا عمدہ لباس پہنیں گے، چہروں پر اپنے دوستوں کے سامنے مسکراہٹیں رکھیں گے، لیکن جہاں اپنے ماں باپ کے سامنے پہنچیں گے ماتھے پر سلوٹیں پڑی ہوں، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ باہر جائیں گے، جو ان کا دوست ہوگا بڑی محبت سے پیش آئیں گے، بڑی اس کی خاطر تواضع کریں گے، بڑی اس کی خدمتیں کریں گے، لیکن جہاں گھر میں جائیں گے تو ماں کو اپنا غلام سمجھیں گے، ایک گلاس پانی کا اٹھا کر پینا پسند نہیں کریں گے، بہن کو اپنا غلام سمجھیں گے کہ ایک گلاس اٹھا کر خود سے پانی پی لے، ایسا نہیں کرنا۔ جبکہ ہمارے نبی نے یہ اخلاق ہمیں نہیں سکھائے ہیں۔ ہمارے نبی بسا اوقات کپڑا پھٹ گیا خود سی لیا کرتے تھے، جوتا پھٹ گیا خود ٹاک لیا کرتے تھے، گھر میں عورتیں آٹا گوندھ رہی ہے خود جا کے ان کا تعاون کر دیا کرتے تھے، جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا تھا گھر کی عورتوں کا تعاون کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ضحاکن بسامہ، آپ جو ہیں بہت ہنسنے والے مسکرانے والے تھے، لیکن جب آپ گھر سے باہر ہوتے تھے دین کی فکر میں آپ جو ہے بڑے غمگین رہا کرتے تھے، لیکن جب گھر میں جاتے تھے تو آپ بہت مسکرانے والے ہوتے تھے، اور آج جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمارے چہروں پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق دینی اخلاق، شرعی اخلاق، نبوی اخلاق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے۔ اگر ہمارے اخلاق اپنے والدین کے سامنے بہتر نہ ہوں تو پھر چاہے ہمارے کسی کے بھی ساتھ کتنے عمدہ اخلاق ہوں، یاد رکھیں وہ آپ کے اچھے اخلاق کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم الاخلاق، میری بعثت کا، مجھے بھیجے جانے کا، اس دنیا میں میرے آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق بہتر سے بہتر آپ کو سکھا دوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ بھلا کوئی دنیا میں ایسا شخص موجود ہے، نہ آج تک آیا ہے، کہ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو، فخر کے طور پر کہا ہو کہ میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ برتاؤ میں، اخلاق میں سب سے بہتر ہوں۔ کوئی کیا اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے، تحدیث بالنعمہ کے طور پہ ہمیں بتلایا کہ میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، تم بھی بہتر بنو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہتر انسان، بہتر مسلمان، بہتر مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور سب سے عمدہ اخلاق والوں میں بھی سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ آج ہم دیکھیں بیوی کا منہ چڑا ہوتا ہے، نہ وہ خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، نہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، نہ بیوی اس کا صحیح سے استقبال کرتی ہے۔ جب چاہا، جس کو چاہا، ہم نے اپنے بوڑھے والدین کو جھڑک دیا۔ کیا آپ اس پیغام کو بھول جاتے ہیں جس کو ہم بار بار رمضان میں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا موقع ہے، منبر مبارک پر تشریف لے جا رہے ہیں، اس موقع پر آپ نے تینوں پیڑیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے عجیب بات دیکھی، اس سے پہلے کبھی آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں سنے، ایسا کلمہ نہیں سنا کہ آپ منبر پر چڑھ رہے اور آپ آمین فرما رہے۔ تو اس موقع پر نبی نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ بددعا فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ نام آ چکا، ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا بتائیں؟ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کرے درود پڑھا کرے۔ درود بھیجنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ ایک طرف جہاں محبت کی علامت ہے، وہیں ہمارے اوپر یہ حق ہے، واجب درجے کا حق ہے کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں، ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑے تو ہم فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت بیان کی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر لگائی، فرمایا آمین۔
اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری جو بد دعا تھی وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے والدین اس کی زندگی میں ملے یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے شخص بھی ہلاکت کے قریب ہے۔ تو بھائی ہماری ہلاکت اور بربادی میں کوئی بعد نہیں ہے۔ ہماری ہلاکت، ہماری بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یاد رکھیے قریب ہے اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ ذرا غور تو کریں قرآن کے ان پیغامات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جگہ جگہ قرآن مجید میں، چاہے وہ بنو اسرائیل کا تذکرہ ہو، چاہے دوسری قوموں کا تذکرہ ہو، چاہے احکامات بیان کیے جا رہے ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے اپنے بندوں کو روکتے ہیں وہیں فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا۔ جگہ جگہ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تاکید سے حکم فرماتے ہیں، اور ایسا تاکیدی حکم ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک سے رکنے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد اگر کوئی سب سے بدترین فعل ہمارا ہو سکتا ہے، سب سے بڑا گناہ اگر ہم سے سرزد ہو سکتا ہے وہ یہ کہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بد کلامی، والدین کے ساتھ بد زبانی، ماں کے ساتھ تیز آواز کے ساتھ بات کرنا، ان کو ذرا ذرا سی بات پر جھڑک دینا، یہ کہہ دینا کہ تم کون سے زمانے کی بات کرتے ہو، ہمیں کون سے دین کی بات کر رہے ہو، ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں۔ نعوذ باللہ، سن کر بھی رونا آتا ہے۔ نبی کے سامنے اگر ایسی باتیں پہنچیں، سوچیں نبی کو کتنی تکلیف پہنچے۔ نبی نے تو ماں باپ کے نافرمان نوجوان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا، آپ نے اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کل ہمارے اوپر نظر رحمت ہو جائے گی، اللہ کے نبی ہمارے اوپر نظر کرم فرما دے گی، ہمیں شفاعت جلد نصیب ہو جائے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے اگر ہم نے والدین کو ناراض کیا، والدین کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ ہی راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی رضا کے بغیر، والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا تو الحمدللہ تمام ان والدین پر بھروسہ اور اعتماد ہیں جو اہل ایمان میں سے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو فرض اعمال سے نہیں روک سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نفلی عمل کا وقت ہے، آپ کے تسبیح کے پڑھنے کا وقت ہے، آپ کی نفل نماز کا وقت ہے، اور والد اگر آپ کو پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، آپ کو منع کر رہے ہیں، یہ ایسی تبلیغی کام ہے، آپ دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بھی اگر والدین کہیں کہ نہیں اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو اس وقت اصل دین یہ ہے کہ آپ تبلیغ میں نہ جا کر والدین کی خدمت کے لیے رک جائیں۔ آپ دیکھیں فی سبیل اللہ جیسے افضل عمل میں صحابہ شرکت کے لیے جا رہے ہیں، چند صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے نبی نے جب ان سے پوچھا کیا والدین سے اجازت لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اجازت لے کر نہیں آئے۔ نبی نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، پہلے والدین کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان کی اجازت لے کر جب آنا۔ کوئی افضل عمل فی سبیل اللہ والا افضل عمل، اس راستے میں جا رہے ہیں لیکن نبی نے واپس لوٹا دیا۔ یہ تو اس کے بعد کا عمل ہے تبلیغ، اور آج اس میں جاتے ہیں ماں باپ ناراض رہتے ہیں۔ ایسی بھی تبلیغ آپ کے کس کام میں آئے گی؟ ایسی بھی دینداری کس کام کی کہ ماں باپ ناراض ہوں اور آپ لمبی لمبی نفلیں پڑھ رہے ہوں، آپ لمبی تسبیحات میں لگے ہوں، آپ لمبی تہجدوں میں مشغول ہوں۔ آپ کی ایسی تہجدیں، آپ کی ایسی نفلیں، آپ کی ایسی تسبیحات کسی کام آنے والی نہیں ہے اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے تمام نفلی اعمال اس وقت چھوڑ دینا ضروری ہے، اور آپ کے اوپر فرض درجے میں واجب ہے کہ آپ کو آپ کے والدین پکار رہے ہوں، آپ کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہوں۔ لیکن آج حالات کیسے ہیں؟ کہیں پراپرٹی کا معاملہ، کہیں تجارت کا معاملہ، کہیں پیسے کے خرچ کرنے کا معاملہ، ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ،
آپ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، آواز تک نہ نکالو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، اور حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، نرم زبان سے بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ تیز آواز سے بات نہ کرو، ان کو جھڑک کر مت بولو، ان کے سامنے بد کلامی مت کرو، بد زبانی مت کرو. آپ اتنی تیز آواز سے کوئی کام نہ کریں کہ ماں باپ کو وہ سن کر جو ہے بہتر محسوس نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ آپ والدین کے حق میں دعا کرتے رہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، جیسا کہ ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا گیا ہے. تو والدین کے حق میں دعا کریں، والدین کے ساتھ بد کلامی نہ کریں. آج ان کو ضرورت ہے کہ آپ ان کا سہارا بنیں. آج وہ کھانے سے مجبور ہوتے جا رہے ہیں اپنی عمر اور اپنی طبیعت اور اپنی بیماری کی وجہ سے، آپ ان کو کھانا کھلائیں. وہ چل نہیں پا رہے، آپ ان کا سہارا بنیں، لاٹھی بن کر ان کے ساتھ چلا کریں. وہ زندگی نہیں گزار پا رہے، اکیلے بیٹے پریشان رہتے، تھوڑا وقت نکال کے اپنی بیوی بچوں سے بھی ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں، ان کی دل کی باتیں سنا کریں. آپ کو پسند نہ آ رہی ہوں تب بھی سنا کریں. کیا بچپن میں آپ کی باتیں نہیں سنتے تھے؟ کیا آپ کی ضدوں کو پورا نہیں کرتے تھے؟ ایسے ہی آج آپ ان کی باتوں کو بھی سنیں، چاہے آپ کو ناگوار گزر رہی ہو، اس کے باوجود آپ سنیں. یہ سب سے بڑی اور افضل عبادت ہے شرک سے رکنے کے بعد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.